أنعم الله عليهم من النبيين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. رب العالمین انعام یافتہ جماعتیں کون سی ہیں جن کے راستے پہ ہم نے سورت فاتحہ میں مانگا؟ رب العالمین نے کہا انعم اللہ علیہم من النبیین، پہلی جماعت نبیوں کی، والصدیقین دوسری جماعت صدیقوں کی، والشہداء تیسری جماعت شہیدوں کی، والصالحین چوتھی جماعت اولیاء اللہ کی. پہلی جماعت نبیوں کی، نبیوں کے سالار کو خاتم النبیین کہتے ہیں. الفاظ بدل دیتا ہوں. پہلی جماعت نبیوں کی، نبیوں کے سالار کو رسول اعظم کہتے ہیں. دوسری جماعت صدیقوں کی، صدیقوں کے سالار کو صدیق اکبر کہتے ہیں. تیسری جماعت شہیدوں کی، شہیدوں کے سالار کو حسین اعظم اور امیر حمزہ کہتے ہیں. چوتھی جماعت اولیاء اللہ کی، ولیوں کے سردار کو غوث اعظم کہتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم. وسیلہ کیا ہے؟ صرف سورت فاتحہ میں رکھا ہے نا. 6666 رہتا بیٹے بھائیاں. تو اٹھ کی ہاتھ رکھ آیت میں، ہر آیت تینوں وسیلہ ثابت کر کے دینے والے. اے قرآن بند کر، ان کھول، مرضی دی آیت پہ ہاتھ رکھ اور میں نو کہہ اس کو وسیلہ ثابت کر. صدقہ حسین دے نامے دے جو اسی آیت میں وسیلہ نہ ثابت ہویا تو پھر میں نو کہنی. او جلیا میری گل پلے پا. اے جی قرآن دیا 6666 ایتاں نو اے بھی وسیلے دیا محتاج نو نبی دسائی کے قرآن ہے. اور تیرے تے وہی آئی ہے کہ تینوں پتہ چلا کہ قرآن تے حدیث ہے، یہ نبی نے کھیڑا کر کے دیتا ہی. صراط الذین انعمت علیہم کے راستے پہ چلا. چار جماعتیں رب دیاں. انعم اللہ علیہم من النبیین پہلی، والصدیقین والشہداء والصالحین اولیاء اللہ کی. اب رب دیا نو چار جماعتاں، اس تو علاوہ ساری شیطان دیا نو. ان تینی مرضی ہے جس نو مرضی ہے جوائن کرنا ہے. رب دیا صرف چار نو. اور انہاں چارہ جو رکنیت لینی تے یہ چار نو رب دیا. رب دی پنجویں جماعت کو نہیں، رب دیا چار جماعتاں نو. ان چار دا رکنیت فارم فل کرنا ہی تے پھر اس دعا تے غور کر. صراط الذین انعمت علیہم. اس کے علاوہ ساری جماعتیں شیطانیاں، ساری ٹوٹل. ان چار تو علاوہ ساری جماعتیں شیطان دیاں نو ٹوٹل. باویں جتنیاں نو رب دیاں صرف چار نو. ان چار جماعتوں دا جیڑا رفیق بن جائے، اللہ کہنا وَخَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. یہ چار جماعتوں دے بندے اودے رفیق بن جان گے. میں دعوت ہی دے سکنا، ڈھول کے تو نہ پلا سکنا. سبحان اللہ بول اگلی گل کرا میں.
صراط الذین انعمت علیہم، شیطان دے بھی بندے، رحمان دے بھی بندے۔ سورۃ الاعراف پارہ نمبر 8 آیت نمبر 49، سبحان اللہ۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین۔ میں نے استقالہ کہنے لگا اے جڑا درود ہے نا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، میں کہا جی ان کے ہویا یہ درود ٹھیک ہے، میں کہا چلو ایسا تو مان لیا بھی ٹھیک ہے، تو اڑے بڑے دے بھی نہیں ماننا سی، چلو پتہ ہے تو مان لیا نا بھی کم از کم درود جڑا یہ درود ٹھیک ہے، بھائی صحابہ پڑھے سی۔ مجھے کہتا ہے قادری صاحب، مجھے کہتا ہے علی صاحب یہ درود درست ہے لیکن یہ درود مسجد نبوی میں پڑھنا چاہیے، یہاں کشمیر میں پاکستان میں نہیں پڑھنا چاہیے، یہاں درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے۔ میں نے کہا ہمیں تو اس بات سے بھی کوئی اختلاف نہیں، درود ابراہیمی پڑھ لو یا کوئی درود پڑھ لو، لیکن مدینے میں نے کہا کہاں پڑھنا چاہیے؟ اب یہ بات بڑی پرلطف ہے، کہنے لگا مسجد نبوی میں۔ میں نے کہا حضرت رسول اللہ کے روزے کے اوپر کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے یا مسجد نبوی کے کسی کونے میں پڑھ لیں؟ کہنے لگا مسجد نبوی میں کہیں بھی پڑھ لینا، حضور سن لیتے ہیں۔ مسجد نبوی کے کسی کونے میں پڑھ لینا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، حضور سن لیتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت آپس کی بات ہے، اپنی بات پہ پکے ہیں نا کہ حضور کے روزے کے اوپر نہ پڑھے، مسجد نبوی میں کہیں بھی پڑھ لے۔ تو میں نے کہا مسجد نبوی کا رقبہ ہے 4,63,27 مربع میٹر۔ سیانے بندے بولو، سیانے بندے۔ میں نے کہا مسجد نبوی کا رقبہ ہے 4,03,27 مربع میٹر۔ اب یہ کوئی پٹواری بتائے گا، اگر پٹواری کا لفظ آ جائے تو پھر میں کیا کروں؟ اب یہ کوئی پٹواری بتائے گا یا زمین کے متعلق کوئی جاننے والا بتائے گا کہ 4,03,27 مربع میٹر رقبہ جو ہے یہ کتنے ہزار کنال بنتا ہے؟ میں نے کہا مسجد نبوی 1.5 مرلے کی مسجد نہیں، ہزاروں کنالوں پر مشتمل ہے، اور ہزاروں کنالوں میں کہیں کھڑے ہو کے سبحان اللہ سبحان اللہ، ہزار کنالوں میں کہیں کھڑے ہو کے 4,03,27 مربع میٹر رقبے میں کہیں کھڑے ہو کے نبی پہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ لو، تو جو نبی پر رب پڑھے گئے درود کو وہاں ڈائریکٹ سنا دیتا ہے، پونا میں بھی وہی رب پایا جاتا ہے۔